بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیز اسے صحرائے اعظم الدنیا اور ربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس لقدق بیاباں صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ الفجر آیت نمبر 8۔ حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الحقاف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت 21 میں فرمایا، ہود کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر فرماتے ہیں، قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مابعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو
تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ الاعراف آیت نمبر 65 تا 72۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمراں کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے سورۃ المومنون آیت نمبر 39 میں یوں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، جو کہ سورہ مومنون آیت 40 میں ہے، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ذکر سورہ ہود آیت 52 میں اس طرح آتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، تم پر آسمان سے موسلادھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ قرآن کریم نے سورہ الہود میں اسے یوں بیان فرمایا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائی نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصف زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ قوم عاد کے سردار حجاز مقدس میں عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے، یعنی کافر قوتیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندھے کے خدا کے سامنے فریاد کریں۔
چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارات کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس کے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا جو سورہ الاحقاف آیت 24 میں ہے، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جب ایک اور قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے، پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ قرآن کریم میں سورہ الحاق آیت نمبر 7 میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا،
آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں کو اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، وہ امن و سکون سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود کے نام پہ سورہ ہود ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا، چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے قصص و واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود کا مزار خضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، واللہ عالم۔